بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے سٹارٹ کی کلاس 6 اردو بک چیپٹر نمبر 19 زراعت اور صنعت۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے اس کو مکمل سبق ریڈ کیا تھا، اب ہم اس کی ایکسرسائز سالو کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال، قدیم ترین پیشہ کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے قدیم ترین پیشہ زراعت ہے۔ دوسرا سوال، پاکستان کی زیادہ تر آبادی کس پیشے سے منسلک ہے؟ اس کا جواب ہے پاکستان کی زیادہ تر آبادی زراعت کے پیشے سے منسلک ہے۔ کس حوالے سے پاکستان کا شمار دنیا کے اہم زرعی ملکوں میں ہوتا ہے؟ پاکستان زرعی اجناس، پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان کا شمار دنیا کے اہم زرعی ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگلا سوال، زراعت کے شعبے نے ایک نئی صورت کیسے اختیار کر لی ہے؟ نئے زرعی آلات، مشینری، جدید طریقہ کار، بیج، کھاد اور جراثیم کش ادویات کی بدولت زراعت کے شعبے نے ایک نئی صورت اختیار کر لی ہے۔ کن پیشوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے؟ زراعت اور صنعت میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ صنعت کسے کہتے ہیں؟ فیکٹریوں میں مشینوں کے ذریعے تیار ہونے والے اشیاء کے کام اور طریقۂ عمل کو صنعت کہتے ہیں۔ سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ ہم اپنی فصلوں کی پیداوار کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، ہم زراعت کے جدید طریقے اپنا کر فصلوں کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں، جیسے بیلوں کی جگہ ٹریکٹر، جدید ہل کا استعمال کریں، فصلوں کی کٹائی تھریشر ہارویسٹر کریں، فصلوں کو کیڑوں کے حملے سے بچانے کے لیے کم کش ادویات استعمال کریں، پیداوار بڑھانے کے لیے جدید بیج اور کھادوں کا استعمال کریں۔ سوال نمبر 2، آپ کے خیال میں کس ملک کی زراعت زیادہ اہم ہے یا صنعت؟ پھر دونوں جواب مدلل جواب دیں۔ اس کا جواب ہے، میرے خیال میں کسی ملک کے لیے زراعت اور صنعت دونوں اہم ہیں، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ زراعت سے حاصل ہونے والے خام مواد صنعتوں میں شراب بنانے کے کام آتا ہے، جیسے زراعت کی بدولت ہم گیہوں حاصل کرتے ہیں، مگر اس کو آٹے یا ڈبل روٹی کی شکل دینے کے لیے صنعت کی ضرورت ہے۔ زراعت اور صنعت کی ترقی کی بدولت ہم عوام کو اشیاء بروقت اور سستی ملتی ہیں۔ پاکستان میں زراعت اور صنعت کی بدولت زرعی مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ سبق کے متن کے مطابق درست جواب کا انتخاب کریں۔ قدیم ترین پیشہ ہے زراعت کا۔ ہنر کاری اور دستکاری کو فروغ دیا انسان نے۔ قدیم اور روایتی طریقوں کی وجہ سے محنت زیادہ پھل ملتا ہے، کم میسر آتا ہے۔ مختلف قسم کے کیڑوں کے حملوں کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں فصلیں۔ گیہوں کو آٹے ڈبل روٹی کی شکل دینے کی ضرورت پڑتی ہے صنعت کی۔ آپ درست فکروں پر ٹک اور غلط فکروں پر کراس کا نشان لگائیں۔ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک ہے، ٹک کا نشان۔ کسی ملک کی زراعت اور صنعت دونوں ضروری ہیں، درست۔ زراعت ایک قدیم پیشہ ہے، درست۔ پاکستان کی بیشتر آبادی دستکاری سے منسلک ہے، غلط۔ جراثیم کش ادویات کی وجہ سے زراعت کے شعبے نے ایک نئی صورت اختیار کر لی ہے، ٹھیک۔ پاکستان بنیادی طور پر صنعتی ملک ہے، غلط۔ پاکستان میں بھی زراعت اور کاشتکاری کے قدیم طریقے رائج ہیں، درست۔ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پوری کریں۔ فصلوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے یہاں پر جراثیم کش ادویات استعمال ہوتی ہیں۔ جراثیم کش۔ کسانوں کو ریڈیو ٹیلی ویژن اشاعت کے ذریعے سے ماہرین مستفید مشوروں سے نوازتے ہیں۔ جدید سائنسی انقلاب نے دوسرے شعبوں کی طرح زراعت کے شعبوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ جدید مشینری کی بدولت دونوں کا کام گھنٹوں میں ہونے لگا ہے۔ ہمارے ملک میں زراعت کے ساتھ ساتھ صنعت بھی ترقی کر رہی ہے۔ درج ذیل الفاظ کو اپنی جملوں میں استعمال کریں۔ آلات جراحی۔ پاکستان میں بہت سے آلات جراحی موجود ہیں، ایسے کہہ سکتے ہیں ہسپتال میں جدید آلات جراحی موجود ہیں۔ صنعت۔ پاکستان میں صنعت ترقی کر رہی ہے۔ فیکٹریوں کے ذریعے سے بہت سی اشیاء تیار کی جاتی ہیں، فیکٹریوں سے اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ ترقی۔ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ اقسام۔ پاکستان میں کئی اقسام کی پیداوار اگائی جاتی ہیں، کہہ سکتے ہیں گندم کی یا چاول کی کئی اقسام پاکستان میں اگائی جاتی ہیں۔ سود مند۔ کپڑوں کا کاروبار بہت سود مند ہوتا ہے۔ درج ذیل متضاد الفاظ کے جوڑوں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ جملے ان کا ایک دوسرے کے الٹ ہو جائیں۔ ترقی تنزلی۔ محنت سے ترقی اور سستی سے تنزلی ملتی ہے۔ مفید بیکار۔ ملک کے لیے مفید بیش بیکار نہ بیٹھیں۔ جدید قدیم۔ موبائل جدید اور ٹیلی ویژن قدیم ایجاد ہے۔ سود مند بے سود۔ سود مند کاموں سے ملک ترقی کرتا ہے اور غیر سود مند سے ملک نقصان ہوتا ہے۔ محفوظ غیر محفوظ۔ ہم پاکستان میں محفوظ ہیں، اس لیے خود کو غیر محفوظ نہ سمجھیں۔